Subscribe our YouTube channel for SST preparation. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ہم آج جو ہے لیکچر نمبر 3 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے ہم ایسا کریں گے کہ ہم تھوڑا ہم نے جو پڑھا ہے اس کو ہم ریپیٹ کریں گے، پھر اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے. لیکچر 2 میں اور 1 میں ہم صرف ہم نے صاف سٹارٹ کیا تھا، مطلب لفظ کے بارے میں ہم نے بات کرنا سٹارٹ کی تھی. ہم نے کہا تھا کہ اس کے 2 ٹائپس ہیں، ایک کلمہ ہے اور ایک معمل ہے. اس کلمہ جو ہوتا ہے یہ بمعنی لفظ کو کہتے ہیں، اور یہ بے معنی لفظ کو معمل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے پانی وانی ہو گیا. پانی ہمارے پاس کلمہ ہے اور وانی ہمارے پاس معمل ہے. اچھا، پھر ہم نے کہا کہ ہم نے کلمے کی ٹائپس سٹارٹ کی. اس میں سے ایک ٹائپ تھا اسم، پھر فعل تھا اور پھر حرف تھا. اسم ہم ناؤن کو کہتے ہیں، جیسے کسی شخص، نام اور پلیس کا نام ہوتا ہے. فعل ہم ایکشن کو کہتے ہیں، کوئی عمل کو کہتے ہیں. اور حرف کیا ہوتا ہے؟ اسم اور فعل کو ملانے کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس کو ہم حرف کہتے ہیں. پھر ہم نے لفظ کو سٹارٹ کیا. لفظ کے ہمارے پاس اسم کے بہت سارے ٹائپس ہم نے دیکھے. بانی کے لحاظ سے ہمارے پاس 2 ٹائپس ہے، ایک اسم نکرہ تھا اور ایک اسم معرفہ. اسم نکرہ خاص چیز کو کہتے ہیں، اور نکرہ جو ہے نا عام چیز کو کہتے ہیں. اب ہم نے پھر کیا کیا، اس میں نکرہ کو سٹارٹ کر لیا. ہم اس میں نکرہ اس کے بعد میں پڑھیں گے. اس میں نکرہ میں ہم نے اس میں علم کو پڑھ لیا تھا، اور اس میں ضمیر، اس میں اشارہ اور اس میں موصولہ یہ ہمارے پاس باقی تھے. تو اس لیکچر میں ہم کیا کریں گے، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ اور اس میں موصولہ کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ آج کرتے ہیں اس میں ضمیر سے. اس میں ضمیر کیا چیز ہوتی ہے؟ اس میں ضمیر وہ کلمہ ہے، کیونکہ ہم کلمے سے آ رہے ہیں تو ہمارے پاس ہم جدھر بھی استعمال کریں گے وہ کلمہ استعمال کریں گے. تو وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے، ہم کوئی چیز جو اسم کی جگہ ہم استعمال کریں گے وہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارا وہ اس میں ضمیر ہوگا. جیسے ہم پروناؤن کہتے ہیں انگلش میں. تو کیا ہو جاتا ہے، اب مثلا علی نیک لڑکا ہے، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے. اب علی نیک لڑکا، علی ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ناؤن ہے، اسم ہے. اب ناؤن علی کی جگہ اب وہ لگا ہے تو وہ ہمارے پاس اس میں ضمیر. اب ہمیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں ضمیر کی کیا ضرورت ہے؟ بس اس ناؤن لگاتے جاتے ہیں، ہمارے لیے مسئلہ ہی کم ہو جاتا. تو اگر ہم اس طرح کرتے، علی نیک لڑکا، علی ہمیشہ سچ بولتا ہے، علی اسکول جاتا ہے، علی اس طرح کرتا ہے، تو پھر تھوڑا سا نا وہ اچھا نہیں لگتا، برا لگتا ہے. ہر جگہ آپ علی استعمال کرتے جائیں. تو ہم نے علی کر لیا ہے، پھر اس کے بعد وہ ہم استعمال کریں گے تو تھوڑا سا یہ پیراگراف جو بنے گا وہ ہمارا پیارا بنے گا اور بدصورت بھی نہیں لگے گا. تو ہم اس میں ضمیر اسی وجہ سے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں ضمیر علی نیک لڑکا ہے، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے. اب علی کے بارے میں جو بات بتا رہے ہیں تو ہمارے پاس علی جو ہے وہ مرجی ہے، اور وہ جو ہے وہ اس میں ضمیر ہے. ٹھیک ہے، علی کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے وہ مرجی ہے، اور وہ جو ہے نا ہمارے پاس اس میں ضمیر ہے. امید ادھر تک سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم ایسا کرتے ہیں، پہلے اس میں ضمیر کے ہمارے پاس 4 ٹائپس ہیں، اس کو پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم اس میں اشارہ اور اس موصولہ کے بعد کی طرف آئیں گے. تو اس میں ضمیر کو ہم نے سمجھ لیا کہ اس میں ضمیر کیا ہے. اس کے بعد ہم اس کے ٹائپس پہ آتے ہیں. ہمارے پاس 4 ٹائپس ہیں. ایک ضمائر شخصی، نمبر 2 ضمائر موصولہ، ضمائر متین استفہامیہ، اور 4 ہمارے پاس کون سا ہے؟ ہمارے پاس ضمائر اشارہ ہے. اب ضمائر
شخصی ہم اس کو پروناؤن جو کہتے ہیں ضمائر، ٹھیک ہے، پرسنل پروناؤن، یہ شخص کے بارے میں وہ ضمیر ہے جو شخص مطلب ناؤن ہوگا، مطلب علی ہے، اس کی جگہ ہم وہ لگائیں گے، مطلب ضمیر لگائیں گے، شخص کی جگہ لگائیں گے، باقی ہر چیز کے لیے استعمال نہیں ہوگا تو ہمارے پاس ایک شخصی ہو جائے گا۔ اور اس کے ہمارے پاس کیا ہے، 3 اقسام ہے۔ جیسے فرسٹ پرسن پروناؤن ہم انگلش میں کہتے ہیں، اس میں ضمیر متکلم، بندہ اپنے لیے بات کر رہا ہو، جو کلام کرنے والا اپنے لیے استعمال کر رہا ہوگا اس کو ضمیر متکلم کہا جائے۔ جیسے ہمارے پاس انگلش میں ہوتا ہے آئی اور وی، اردو میں اور ہم کیا استعمال کرتے ہیں، میں اور ہم، ٹھیک ہے۔ تو میں نے گھوڑا خریدا، یہ میں جو ہے نا یہ متکلم ہے، ضمیر متکلم۔ ہم نے گھوڑے خریدے، ہم لاہور آئے، تو ہمارے پاس یہ کیا ہے، ضمیر متکلم ہے۔ اب ہمارے پاس دوسرا اس کی ٹائپ ہے ضمیر مخاطب۔ ہمارے پاس سیکنڈ پروناؤن ہے اور اس کو انگلش میں ہم یو کہتے ہیں، یو سے ظاہر کرتے ہیں، اور ادھر تم یا تو، ٹھیک ہے۔ تو جو کلام مخاطب کے لیے استعمال ہوگا، جیسے ایک بندہ یہ ہے اور اس کے سامنے بی ہے، یہ اس کے اے بی کے ساتھ نہ باتیں کر رہے ہیں، تو مخاطب بی سے ہے تو ہمارے پاس بی سیکنڈ ہے اور یہ ہمارے پاس فرسٹ ہے۔ تو کہاں جائے گا، مطلب تو ہے تو کہاں جائے گا، تم اس جگہ مکان بناؤ، مطلب یہ ہمارے پاس ضمیر مخاطب ہے۔ اب ضمیر غائب ہے، اب ہم کوئی بندہ ہمارے پاس نہیں ہے، جیسے ہمارے پاس ہم یہ ہے، بی ہے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کس کے بارے میں، سی کے بارے میں، تو ہمارے پاس سی ہمارا کیا ہے، ہمارے پاس ضمیر غائب ہے، وہ ہمارے ساتھ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، آپس میں لگے ہوئے ہیں سی کے بارے میں، تو ہمارے یہ موجود تو نہیں ہے، ادھر نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس ضمیر غائب ہے۔ جیسے ای، شی، دے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ وہ یہاں نہیں رہتے، مطلب وہ یہاں نہیں رہتے، ادھر نہیں ہے، مطلب ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ وہ کدھر گیا مطلب ہے نا، وہ سی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو وہ غائب بندہ ہوگا، ادھر موجود نہیں ہوگا تو وہ ضمیر غائب ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس ضمیر شخصی کے یہ ٹائپس ہو جاتے ہیں۔ اب ضمیر موصولہ کے بعد کی طرف آتے ہیں۔ ضمیر موصولہ وہ ضمیر ہے جس کے ساتھ ایک جملہ یعنی صلہ لگایا جاتا ہے، ورنہ اس کے صلے کے بغیر، مطلب دوسرا جملہ، 2 جملے ہوں گے، ایک یہ ہے اور ایک بی ہے، اس کو ملانے کے لیے کوئی نہ کوئی ورڈ استعمال ہوگا تاکہ یہ دونوں مل جائے، تو وہ ہمارے پاس ضمیر موصولہ ہوگا، اور جس کے ذریعے ہم کنیکٹ کریں گے 2 جملوں کو تو وہ ہمارے پاس صلہ بن جائے گا۔ جیسے ہمارے پاس جو چیز مطلب ایسی ورڈ، ایسے لفظ ہمارے پاس آئیں گے اور ہم اس کو استعمال کریں گے تاکہ ہم جو 2 ہمارے پاس جملے ہے وہ مکمل ہو جائے۔ جیسے جو لڑکا محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اب اگر ہم اس کو ہم نکال دیں یہاں سے، لڑکا محنت کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے، تو ہمارے پاس مکمل جملہ نہیں ہے۔ اب جب جو لگا لیا تو پھر ہمارے پاس جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جون سا قلم چاہو لے لو، اب جون سا اگر ہم ختم کر لیں تو ہمارے پاس ہمیں جملے کا پتہ نہیں چلتا کہ مکمل نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اب جملہ مکمل ہو جائے اس کو موصول کہتے ہیں، اور جس کی مدد سے موصول ہو جائے اس کو ہم صلہ کہتے ہیں۔ اب جملہ یہ سارا مکمل ہو گیا، اس سارے جملے کو ہم موصول جملہ کہتے ہیں، اور جو ہے ہمارے پاس کیونکہ اس جو کی مدد سے مکمل ہوا ہے تو اس کو ہم صلہ کہتے ہیں۔
اب نمبر 3 ہمارا کیا ہے؟ ضمیر استفہامیہ، ٹھیک ہے. اس میں ضمائر وہ ضمیر، کیونکہ اسم کی جگہ ہم ضمیر استعمال کریں گے، وہ ضمیر ہے جو ہم پوچھنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں جملے سوال کی جگہ یا پوچھنے کی جگہ پہ ہم استعمال کرتے ہیں ضمیر کو، اسم کو نہیں، ضمیر کو. تو تم کیا کر رہی ہو؟ ادھر تم جو ہے یہ ہم کس لیے استعمال کر رہے ہیں؟ پوچھنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے. میں نے کسی پکارا ہے، تو یہ ہمارے پاس سوال بن جاتا ہے، پوچھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. مطلب سوال کے لیے اگر کوئی ضمیر استعمال کریں گے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ ضمائر استفہامیہ کہا جائے گا اسے. نمبر 4 ہمارے پاس ہے ضمائر اشارہ. تو ہمارے پاس یہ ڈیمونسٹریٹو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر وہ ضمیر جو بطور اشارہ استعمال ہوتی ہے، مطلب کسی چیز کے لیے اشارہ کیا جاتا ہے، اور اشارے کے لیے ہم کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ ضمیر استعمال کریں گے. تو پھر ہمارے پاس وہ جملہ ضمیر اشاریہ بن جائے گا. تو مطلب ہے یہ میرا ہے، مطلب ہے نا، ہم نے اشارہ کر دیا ادھر، مطلب ہے نا یہ گلاس ہے، یہ پیالہ ہے. مطلب ہم کہتے ہیں یہ پیالہ ہے، یہ میری ملکیت ہے، اشارہ کریں کہ میرا پیالہ ہے. وہ آپ کے لیے کوئی چیز ہے، وہ آپ کے لیے ہے. وہ قلم ہے. تو ادھر ہمارے پاس اشارے کے 2 ٹائپ ہو جاتے ہیں، ایک اشارہ قریب، ایک اشارہ بعید. اشارہ قریب یہ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ قریب کے لیے اشارہ کرتے ہیں. یہ بعید دور کے لیے اشارہ کرتے ہیں، تو وہ استعمال کرتے ہیں. یہ 2 ٹائپ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. اچھا، اب ہمارے پاس اس میں ضمیر کے 4 ٹائپس تھے، وہ مکمل ہو گئے. ہم آ جاتے ہیں اس میں اشارہ پہ. یہ 3، یہ 4، اس میں اشارہ پہ آ گئے. اب ضمیر سے ہم نکل گئے، دوبارہ سے ہم کس پہ آ جائے؟ اسم پہ آ جائے. ادھر اب دوبارہ سے اسم استعمال کریں گے، ضمیر نہیں یہ کریں گے، کیونکہ ہم پہلے ضمیر کے ٹائپ استعمال کر رہے تھے. اب جو دوبارہ سے آ گئے ہیں، کس پہ آ گئے؟ اسم پہ آ گئے. اس میں اشارہ، ہم یہاں وہ ضمیر استعمال نہیں کریں گے، یہاں ہم کس چیز کی طرف اشارہ کریں گے؟ اسم کی طرف اشارہ کریں گے. اشارہ بھی کریں گے لیکن کس کی طرف؟ اسم کی طرف اشارہ کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں ہمارے پاس اسم ہوگا، اشارہ ہوگا، جمع اسم ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے وہ ہمارے پاس اشارہ ہو گیا، پہاڑ ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ اسم ہو گیا. تو ہمارے پاس یہ اس میں اشارہ ہو گیا. مطلب وہ کلمات جو کسی جگہ، چیز یا شخص کی طرف اشارہ کیا جائے تو ہمارے پاس وہ اس میں کیا ہو جائے گا؟ اشارہ ہو جائے گا. مثلا وہ پہاڑ، اب ادھر کیا ہے؟ یہ ناؤن ہے اور یہ پروناؤن ہے. یہ میز، مطلب یہ اور میز ہمارے پاس ناؤن ہو گئے. وہ لڑکا، یہ ناؤن ہے اور وہ ہمارے پاس اشارہ ہے. ہم ہمیشہ کیونکہ اسم ادھر آئے تو ہم اسم کی طرف اشارہ کریں گے. ادھر ضمیر تھا تو ہم ضمیر کی طرف اشارہ کریں. یہ میرا پارا کیا ہے؟ پروناؤن ہے اور یہ ہمارے پاس اشارہ ہے. وہ آپ کے، یہ پروناؤن ہے اور یہ اشارہ ہے. ٹھیک ہے، وہ اب مشار الیہ یہ کیا چیز ہے؟ جس چیز، شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کیا جائے اسے ہم مشار الیہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب وہ ہمارے پاس اشارہ ہے اور کس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں؟ پہاڑ کی طرف. تو ہمارے پاس
یہ کیا ہے؟ مشار الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسم میں اشارہ کے دو ٹائپس ہیں، ایک ہمارے پاس اشارہ قریب ہو جاتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس اشارہ بعید ہو جاتا ہے۔ اشارہ قریب کیا ہے؟ کہ ہم کسی قریب کے نون کی طرف، اسم کی طرف اشارہ کرے تو یہ ہمارے پاس قریب ہو جائے گا، اس میں اشارہ قریب۔ اور اشارہ بعید ہے، ہم دور کی طرف، دور کوئی نون پڑا ہوا ہے، ہم اس کی طرف اشارہ کرے تو ہمارے پاس اشارہ بعید ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ادھر تک کلیئر ہو گیا۔ اب ہمارے پاس چوتھا کیا ہے؟ ناؤن کا ٹائپ ہمارے پاس موصول ہے۔ اب ادھر ضمیر موصولہ ہے ایک، وہ ضمیر کی طرف کرتے ہیں، اور ادھر اسم موصولہ ہے تو اسم کی طرف اشارہ کریں گے۔ تو وہ اسم جس کے ساتھ جب تک کوئی دوسرا جملہ نہ لگایا جائے تو پوری معنی نہیں دیتی۔ وہی بات، مثلا جو محنت کرتا ہے عزت پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو صلہ مطلب جس چیز کے ذریعے، جس ورڈ کے ذریعے ہم دو جملوں کو استعمال کرتے ہیں اس کو ہم صلہ کہتے ہیں، اور سارے جملے کو ہم موصولہ کہتے ہیں۔ مطلب اب سوال یہ ہے کہ فرق کیا ہے نمبر 1 ضمائر اشارہ جمع، اس میں اشارہ، اور دوسرا سوال یہ ہے ضمائر موصولہ جمع، اس میں موصولہ۔ یہ دو سوال ہے، اس کو آپ حل کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر نیکسٹ چوتھے لیکچر میں انشاءاللہ ملیں گے۔